جو نئی خطے میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں وہ کیا رنگ لائیں گی، کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس ساری سچویشن پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر جناب ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا آج کے شو کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب اعجاز شاکر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے، کشمکش کی سی صورتحال ہے. کوئی اس فیصلے کو، اس اعلان کو، یا جو بیان آیا وزیر خارجہ کا، اس پہ تنقید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بڑا ایک دیرینہ تعلقات ہیں، اس نے ہماری ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن اس طرح کا بیان جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف پہلے کبھی نہیں آیا، نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے آیا. کیا سمجھتے ہیں یہ جو بیان ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے او آئی سی پر، یا پھر اسلامی جو بلاک ہے اس وقت، وہ کہ وہ میرے خیال میں تو ایک نام کی حد تک بلاک ہے او آئی سی جسے کہا جاتا ہے. کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر پاکستان او آئی سی سے نکلتا ہے؟ کیا امکان ہے کہ کوئی نیا اسلامی بلاک بن جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں جناب اعجاز شاکر صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے چونکہ او آئی سی کا کردار اور پھر ساتھ کشمیر کا حوالہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بیان کو دیکھا جائے کہ ریاست کے وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے تو یہ ایک دلیرانہ بیان ہے. ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست کے کسی وزیر نے یہ بیان دیا ہے. اس کی وجوہات کے پیچھے جائیں تو اس سے پہلے کہ اس پر مزید ڈسکس کریں، ہمیں او آئی سی کے مقاصد کو دیکھنا ہوگا. او آئی سی کے مقاصد کیا ہیں؟ او آئی سی جب بنی تھی اور پھر اس کا جو پھر پاکستان میں خاص طور پر اجلاس ہوا تھا 1970s کے اندر، 1970 کی دہائی جو ہے وہ بڑی اہم تھی اس حوالے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو انہوں نے او آئی سی کے ممالک کے سربراہان کا اجلاس پاکستان میں بلایا اور بہت ہی مضبوط فیصلے کیے. اب مقاصد کیا ہے اس کا چارٹر کیا او آئی سی کا؟ او آئی سی کا چارٹر ہے سب سے پہلے کہ یہ اسلامک سوشل اور اکنامک ویلیوز کو پرزرو کرے، جو اسلامی سماجی اور اقتصادی اقدار ہیں ان کو پرزرو کرے، اور پھر ایک پروموٹ کرے سولیڈریٹی امنگ دی ممبر اسٹیٹس. جو ممالک اس کے ممبر ہیں اسلامی ممالک، ان کے ساتھ سولیڈریٹی کو پروموٹ کرے، اور ان ممالک کے درمیان سماجی، اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور سیاسی امور میں تعلقات کو بڑھائے، تعاون میں اضافہ کرے. یہ اس کا مقاصد ہے. اور پھر اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے یا وہاں پر پیس ہے اس حوالے سے بھی یہ اقدامات کرے. تو اب ان اقدامات یا ان مقاصد پر عمل درآمد کا مسئلہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے او آئی سی ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے. او آئی سی نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے اسلامی دنیا کے حوالے سے. اسلامی ممالک کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں اس وقت دو بڑے مسئلے ہیں، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر کا براہ راست تعلق پاکستان سے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ متنازع علاقہ ہے جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن بھارت ہردرمی کر رہا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے عرب ممالک کی پوزیشن یہ ہے کہ عرب ممالک کا جھکاؤ بھارت کی طرف چلا گیا. سعودی عرب وہ ملک تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر 1998 میں خوشی کا اظہار کیا، خیر مقدم کیا اس کا. پاکستان کو اس کے بعد مفت تیل دیا تاکہ پاکستان کو معاشی مسائل نہ ہوں، جو کہ اس کے بعد فوری طور پر سینکشنز لگی تھی پاکستان پر. تو اس لیے پاکستان کی سعودی عرب نے مدد کی. اور سعودی عرب وہ ملک ہے کہ پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ اس میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. خاص طور پر میں حوالہ دوں بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش کے بننے کی مخالفت بھی سعودی عرب نے کی تھی. اور سعودی عرب کا اثر و رسوخ پھر جو ضیاء الحق کا دور ہے، جنرل ضیاء کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس دوران سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ ہوئے. اس میں امریکہ بھی انوالو تھا. سعودی عرب کا پیسہ استعمال ہوا پاکستان میں
مجاہدین کو ٹریننگ دی گئی اور مجاہدین نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جنگ کی. سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ کا یہ ایک گٹھ جوڑ تھا اور بہت قریبی تعلقات. اور پھر اس میں نقصانات بھی پاکستان کو بہت زیادہ ہوئے کہ پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار شروع ہوئی، ایک جنگ شروع ہوئی. ایران کے انقلاب جو آیا، ایران کے انقلاب کی وجہ سے پاکستان ایک میدان جنگ بنا ایران اور سعودی عرب کا. تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب نے بہت زیادہ پاکستان کی مدد کی ہے. کئی بلین ڈالرز کی جو پاکستان کو قرضے بھی ملے، اس میں سعودی عرب قرضوں جو پاکستان کو ملے قرضے یا امداد ملی سرفہرست رہا ان ممالک کے جنہوں نے پاکستان کی امداد کی. اور پھر اب بیان ہے اس کی وجوہات کو دیکھیں، یہ بیان دیا اور اس بیان وزارت خارجہ نے، وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے مس عائشہ فاروقی، انہوں نے تائید کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے بیان. اس کا مطلب ہے یہ بیان کسی غلط فہمی میں نہیں دیا گیا، بلکہ یہ واضح طور پر بیان دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کا جو کردار ہے، سعودی عرب کا جو جھکاؤ ہے بھارت کی طرف. اب جب پرائم منسٹر عمران خان برشکدار آئے سعودی عرب کے ولیعہد جہاں پر تشریف لائے، عمران خان نے خود ان کو ڈرائیو کیا اور یہاں پر بھی کچھ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کریں گے 20 ارب ڈالر کی. لیکن دوسرے دن وہ انڈیا چلے گئے. انڈیا میں کہا انہوں نے کہ 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ زیادہ، اس خاص طور پر یہ جو حکومت سعودی عرب کی ہے اس دوران زیادہ بڑھے ہیں. میں خود اس چیز کا شدید گواہ ہوں کہ 97 میں جب کنگ عبداللہ اس کا جو ولیعہد تھے پاکستان آئے تو پاکستان آپ کو ان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی اور اپنے تقریر کے آخر میں انہوں نے اپنی آواز میں خود نعرے لگائے پاکستان زندہ باد کی. اور لیکن یہ جو بادشاہ برسر اقدار ہیں ان کا زیادہ تر اقدار ان کے ولیعہد کے پاس ہے جو ایک نوجوان ہے اور ان کا جھکاؤ ان طاقتوں کی طرف زیادہ ہے. مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتی. خاص طور پر یہ جو مودی حکومت ہے، مودی حکومت کو تو عربوں نے ایوارڈز بھی دیے ہیں. مودی حکومت جس نے ظلم کی اتنی انتہا کر دی ہے کہ کشمیر ایک جو متنازع علاقہ ہے اس کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 19 کو اس حکومت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے خصوصی حیثیت ختم کی. اور وہاں پر اس وقت سے لے کر پورے سال، اب 1 سال ہو گئے کہ لاک ڈاؤن ہے، وہاں پہ کرفیو ہے، بنیادی جو شہری آزادیاں ہیں اس کے تو یہ بیان سعودی ممالک نے ڈاکٹر صاحب سعودی ممالک نے اس وقت ایوارڈ دیے جب یہ اس نے فیصلہ کیا تھا 370 کو ختم کرنے کا. 35A کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے بلایا اور انہیں بہت پروٹوکول دیا مودی کو اور اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا. اور یہ ایک بڑی سبکی تھی مسلمان ممالک کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے بھی. جی یہ پاکستان کے لیے اسی وقت سے ایک میسج تھا. پاکستان نے بہت دیر سے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. آج اگر جو بات کی ہے پاکستان نے تو پاکستان حق پر ہے یہ بات کرنے میں کہ اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم سعودی عرب کے بغیر بھی اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس بلائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب سعودی عرب کا جو ریجن میں رول ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو ترکش لیڈرشپ کی قیادت ہے ان کا کردار سامنے آ رہا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک خاص طور پاکستان کے اندر اب ترک جو کردار ہے اس کو زیادہ متعارف کیا جا رہا ہے، زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ریجن میں ایک جو کمپٹیشن ہے اسلامی دنیا کے اندر لیڈرشپ کا، اس حوالے سے اردوغان ایک نئے لیڈر کے طور پر اوپر کے سامنے آیا. تو سعودی عرب کا رول اس طرح بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا امریکی انتخابات ہیں، وہاں پر بھی جو اسلامی ممالک کی قیادت ہے وہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کچھ جو بائیڈن ہے کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹس کی طرف سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس تقسیم کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے دور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو اپنی اکانومی ہے جو کئی سالوں سے کمزوری کی طرف جا رہی ہے اور خاص طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے بھی وہاں پر بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں. تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے چونکہ مفادات بدلتے رہتے ہیں ممالک کے، تو پاکستان کے جو مفادات سعودی عرب کے ساتھ تھے وہ کم ہو رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان اپنی پالیسی میں، اپنے رویے میں سعودی عرب کے حوالے سے جو رویہ پاکستان کا یا پالیسی اس میں تبدیلی لائے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے
جس کا مجھے ویسے ابھی تک کوشچن بھی شروع ہو گئی ہیں. مائک پومپیو کا جو فون ہے وہ بھی آ چکا ہے ہمارے وزیر خارجہ کو ہو چکی ہے, اور بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. بیک ڈور چینل سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقات کو اس حد تک خراب نہ کیا جائے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اس طرح کے تعلقات بگڑیں کہ ہم دوبارہ اکٹھے نہ ہو پائیں. لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اگر فرض کریں کہ سعودی عرب سے پاکستان پیچھے ہٹ جاتا ہے یا دیگر اسلامی ممالک, تو نیا اسلامی جو ممالک کا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں جو سامنے نظر آتے ہیں ملائیشیا ہے, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, اور کیا یہ بہت مؤثر ہوگا پھر؟ چونکہ یہ اس کی سب سے بڑا وجہ اگر یہ بلاک سینٹر ہے, سعودی عرب کی جو پچھلے 30 سالوں سے ہردرمی ہے, OIC کو اس نے غیر متحرک کیا ہوا ہے, اور اسلامی ممالک کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے سعودی عرب جو ہے وہ واضح موقف اختیار نہیں کرتا. اس کی سعودی عرب کا جو رجحان ہے یا جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ ہے اور اسرائیل کی طرف زیادہ ہے. اسرائیل کے ساتھ اس نے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے, اور پچھلے چند سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات غیر رسمی ہوں گے, اس حوالے سے ایک سفیر کو بھی انہوں نے نامزد کر دیا تھا, سعودی عرب کا سفیر اسرائیل میں. تو اسرائیل کے ساتھ جب جھکاؤ ہوگا, اسرائیل کے ساتھ تعلقات زیادہ قریبی ہوں گے, اور پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ قریبی ہوں گے, تو پھر مسلم ممالک سے سعودی عرب دور ہوتا چلا جائے گا. سعودی عرب کو یہ بینیفٹ حاصل ہے, جب سے اس خاندان نے حکومت سنبھالی ہے سلطنت عثمانی کو کے ختم ہونے کے بعد 1924 میں یہ مکمل یہ خاندان جو ہے وہ نجد اور ریاض سے آ کر اس پر قابض ہوا مکہ مدینہ پر. اس وقت سے لے کر یہ خاندان جو ہے اس کے تعلقات بڑے قریبی ہیں امریکہ سے اور برطانیہ سے, کیونکہ یہ بڑی میجر پاورز ہیں. یہ پاورز جو ہیں وہ ہر جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان میں اپنے طرفدار تلاش کرتے ہیں, اپنے حامی حکمران تلاش کرتے ہیں. تو اس عرب ریجن کے اندر زیادہ تر جو حکمران ہے وہ ان کے حامی ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 1924 میں یہ سلسلہ شروع ہے اور آج تک جاری ہے. تو اس میں ابھی جو پچھلے 2010 اور 11 میں بہار عرب آئی تھی, بہت سارے ایسے حکمران تھے جو 20 30 40 سال سے برسر اقتدار تھے, ان کا اقتدار ختم ہوا, لیکن جو کنگڈمز تھیں وہ باقی رہ گئی تھیں. کنگڈم آف سعودی عربیہ باقی رہ گئی تھی. امارات جو ہے وہ بھی ایک بادشاہی کی طرح ہے, اس میں بھی جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کو بھی غالباً ظاہری طور پر تو معاف کیا گیا ہے, اور اس طرح بحرین میں. تو ان کے حوالے سے بھی جو عالمی طاقتیں ہیں, میجر طاقتیں ہیں, امریکہ ہے اور برطانیہ ہے, انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں سعودی خاندان جو اس وقت برسر اقتدار ہے, ان کی اقتدار پر بھی گرفت کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جب یہ بیان آیا پاکستان کا, تو سعودی عرب نے جب خان صاحب کی حکومت بنی تھی تو پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے انہوں نے 3 ارب ڈالر کے جو ہیں وہ امداد کی رقم بھی دی, جو کہ سود پر تھی. اس میں جو ہے 1 ارب جو ہے وہ انہوں نے امداد دی, اس کے باقی جو رقم تھی وہ 3.2% سود پہ دیا گیا تھا. اب جو یہ بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس کریں, ہماری معیشت بڑی خراب ہے. لیکن جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بات اصل میں یہ نہیں ہے. سعودی عرب کے پاس اتنے بھی ابھی اس کی معیشت ڈیمیج نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس کے 500 میرا خیال ہے بلین ڈالرز کے ریزرو موجود ہیں اس کے پاس اس وقت بھی. تو ایسی صورت نہیں تھی. لیکن یہ جو پاکستان کا جھکاؤ ہے بالخصوص ملائیشیا کی طرف اور خصوصاً جو ترکی کی طرف ہے, وہ بنیادی وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنا, کیونکہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں رہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ کرے, ان کا ساتھ چھوڑ دے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی, اس پہ آنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں گا کہ پاکستان کی زیادہ غرض نہیں تھی کہ سعودی عرب اس کی امداد کرتا رہے, بلکہ سعودی عرب کی غرض اور مفادات زیادہ شامل تھے کہ سعودی عرب جو ایسا ملک ہے جس کو ہمیشہ سیکورٹی کی پرابلم ہو رہی ہے. اس کو ارد گرد کے جو ممالک ہیں اس سے, مثلا یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں پر جو برسر اقتدار ہیں, جس طرح قانونی یا غیر قانونی حوثی جو برادری ہے وہ اس ملک پر اور اس ملک کے ساتھ جنگ مسلط کی ہوئی ہے سعودی عرب نے ایک طویل عرصے سے. وہاں پہ بھی پاکستان کی ضرورت پڑی سعودی عرب کو. پاکستان کے جو ماہر ترین فوجی جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہاں پر گئے, جنرل راحیل شریف کی قیادت میں, اور سعودی عرب
کو بتایا کس طرح آپ نے ایسی جنگ لڑنی ہے. اس سے پہلے آپ 1990s میں جب صدام نے کویت پر حملہ کیا اس وقت بڑی سعودی عرب کو اس وقت بھی پاکستان نے اپنی جو عسکری مہارت ہے وہ فراہم کی سعودی عرب کو. اور اس سے پہلے 1980s کے اندر جو ایک گروپ نے مکہ پر حملہ کیا اور پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سعودی عرب کی حکومت کو بچانے کے لیے جو کارروائی کرنے والے فوجی تھے وہ پاکستانی تھے, اور اس میں جنرل مشرف کا نام دیا تھا, اس زمانے میں وہ کمانڈو تھے اور انہوں نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا. تو سعودی عرب کو ہمیشہ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے خطرات رہے ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے. یعنی یہ صرف نہیں کہ سعودی عرب امداد دیتا رہا یا مفت تیل دیتا رہا, ہمیشہ پاکستان نے بھی ہمیشہ اس کی مدد کی. پاکستانی فوجی وہاں پر ہمیشہ تعینات رہے ہیں. سعودی عرب کو چونکہ سعودی عرب ایک عجیب و غریب طریقے سے مکہ اور مدینہ پر قابض ہوا تھا, اور جو ایک بہت بڑی سلطنت عثمانی کے خلاف سازش ہوئی تھی, عربوں کو تقسیم کر کے عربوں کو مخالف کیا اس سلطنت عثمانیہ کے. تو اس کے بعد جو یہ حکومتیں برسر اقتدار آئی ان کو ہمیشہ پاکستان کی ضرورت تھی, خاص طور پر سعودی عرب کو بہت زیادہ ضرورت پاکستان کی رہی ہے. اور اس کے بدلے میں اگر تھوڑے بہت تیل وہ مفت دیتا رہے یا پھر پیسے دیتا رہے پاکستان کو امداد دیتا رہے, تو وہ امداد اتنی زیادہ بھی امداد نہیں کہ پاکستان کی خدمات کے صلے میں اس کو آپ برابر سمجھیں. خدمات کو ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے, ڈاکٹر صاحب پاکستان کی خدمات کو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہی نہیں ہے. پاکستان کے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے جی اس نے ہمارے لوگوں کو روزگار دے رکھا ہے, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہماری انتہائی ارزاں قیمت جو ہے وہاں پہ مزدوروں کو دی جاتی ہے, اور لیبر جو ہماری پاکستانی ہے وہ سعودیہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور جو وہ وہاں پہ تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ ان کا بھی استحصال کرتے ہیں, ہمارے پاکستانی لیبرز کا, پاکستانی جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ جا کے نوکری کرتے ہیں. یہ بھی خدمات سے کم نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی ترقی کے لیے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم کوشچن ہے جی. اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ جو پاکستانی لیبر سعودی عرب میں یا دیگر عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. جو ان کو سٹیزن شپ رائٹ دینا چاہیے تھا سعودی عرب کو 30-40 سال کے بعد بھی, وہ وہاں پر غیر ملکی ہیں اور ان کو ایک اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے. اب اگر آپ اس کا موازنہ کریں یورپ ممالک سے, تو خاص ویسٹرن یورپ کے ممالک, تو وہاں پر لوگ جنہوں نے 5 سال یا 10 سال رہائش اختیار کی اور وہاں پر کام کیے, اس کے سلے میں نیشنلٹیز بھی دی ہے, ان کے علاج فری ہیں, وہاں پر فیسلٹی دی جاتی ہے, سہولتیں دی جاتی ہیں, ان کی اولادیں وہاں پر مقیم ہو گئی ہیں, لوگ وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر چکے ہیں کیونکہ ان کو نیشنلٹیز مل گئی ان مطلب جو مغربی ممالک ہیں. تو اس کے مقابلے میں عرب ممالک میں ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا, بات کی تھی جو ایک بلاک بننے جا رہا ہے, ایران, ملیشیا اور ترکی کی جو کانفرنس ہوئی تھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران, اور اس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ پر یہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی, اور پھر بعد میں پاکستان کی پشمانی بھی کرنی چاہیے تھی. تو ایک بلاک واقعا بننے جا رہا ہے. اسلامی دنیا سے ہٹ کر بھی دیکھیں کہ اسلامی دنیا سے ہٹ کر دیکھیں کہ جو شنگھائی کے حوالے سے جو اتحاد بننے جا رہا تھا, جو ممالک جو ہے وہ امریکہ کے مخالف بلاک ہیں, چائنا, روس, ان کے حامی ممالک, اور پھر یہ اسلامی ممالک کے حوالے سے یہ بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ملیشیا اور ترکی جو ایک اسلامی دنیا میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے, ابھر کا سامنے آنے والی قیادت اسلامی دنیا میں ترکش اردوغان کی, تو وہ ایک آپ مستقبل میں اس بلاک کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت نظر آ رہی ہے. اور سعودی عرب کا جو لیڈرشپ رول تھا ریجن کے اندر وہ کم ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. تو یہ اگر پاکستان نے اب فیصلہ کیا ہے, اگر پاکستان نے سنجیدہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اور بغیر بھی کوئی کانفرنس کر سکتا ہے, اجلاس بلا سکتا ہے, تو یہ بولڈ سٹیپ ہے, اور اس کا آئندہ آنے والے حالات پر, آئندہ آنے والے جو اسلامی ممالک کے مفادات ہیں اس پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. کیونکہ پاکستان ایک قائدانہ صلاحیت رکھنے والا ملک ہے, پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان کی جو سیاسی قیادت آپ 70 کی دہائی سے لے کر اب آج تک دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کے پہلے
وزیر خارجہ تھے، پھر ذوالفقار بھٹو جو پرائم منسٹر بنے، انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. اس کے بعد ضیاء کے دور میں اگرچہ مارشل لا تھا تو پھر بھی اسلامی ممالک کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا کردار تھا. پاکستان کے حوالے سے اسلامی ممالک کو توقعات تھی کہ پاکستان ایک ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، پاکستان کے اندر ایک پورے خطے کے اندر قائدانہ صلاحیت موجود ہے. پاکستان یہ جو ریاستیں جو آزاد ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو آزاد ہوئی 90s میں، وسطی ایشیا کی ریاستیں، ازبکستان، قازقستان، قرغیزستان وغیرہ، ان ممالک کے اندر بھی بڑی امید تھی پاکستان کے حوالے سے. تو پاکستان اپنے کردار کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے موقع ہے کہ کسی ملک کے دباؤ میں آنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ اور آزاد فیصلے کرے پاکستان. تو یہ بہت ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور کسی کی اس مفاد میں کام کرنے کے بجائے، کسی ملک کے تابع ہونے کے بجائے پاکستان آزاد فیصلے کرے. بالکل. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہماری گفتگو جاری ہے خطے کی بدلتی ہوئی سیاست پر، اور جو اس وقت پاکستان اور مختلف ممالک کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے خارجہ پالیسی جو ہے وہ ریویو کی جا رہی ہے پاکستان کی. اس پر گفتگو کر رہے ہیں سید سلطان اللہ حسن شاہ، جو کہ ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے. ان کے ساتھ گفتگو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. You are watching SPI News. You are watching SPI News. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے کشمیر ایشو اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ خطے کی بدلتی صورتحال ہے اس پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید سلطان اللہ حسن شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جو موجودہ سچویشن کریٹ کی کشمیر کے اندر تو ایک عرصے سے قابض ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ تھا، کشمیر بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ لداخ بھی جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ تھا. اب 370 اور 35 سے ختم کر کے بھارت جو ہے اس نے کوشش کی کہ خطے میں اپنی جو حکمرانی ہے اس کو آگے لے کے بڑھے. اس کا یہ خواب تھا، لیکن چائنا نے جس طرح اس کو رسپانڈ کیا اور پھر وہاں پہ جب لداخ کے بارڈر پہ فوجوں کا آمنا سامنا بھی ہوا، 20 بھارتی فوجی بھی مارے گئے. کیا اب اس کے بعد جو چائنا نے ایک پالیسی اپنائی ہے، آہستہ آہستہ اس نے نیپال کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہے. ایران کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے چائنا کا. پاکستان کے ساتھ آلریڈی ایک دیرینہ تعلقات بھی ہیں اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہے. سی پیک چل رہا ہے، ون بیلٹ ون روڈ. تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اب جو بھارت ہے وہ خطے میں تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں؟ جو خاص طور پر ایران اور چائنا کے اقتصادی تعلقات کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ بہت اہم پیش رفت ہے. انڈیا کو اس سے کافی دھچکا ملا کہ انڈیا نے جو سرمایہ کاری کی تھی چابہار جو ایرانی پورٹ ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایران نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے، خاص طور پر جب امریکہ کے دباؤ پر ایران سے گیس پائپ لائن لینے سے انکار کیا انڈیا نے. تو ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کہ ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ بحث کرتے ہیں میوچل بینیفٹس پہ، میوچل انٹرسٹ پہ. تو ایران کے جو مفادات تھے ان کو اس وقت دھچکا لگا جب انڈیا نے انکار کر دیا امریکہ کے دباؤ پر. تو اب ایران کو موقع ملا کہ ایران نے پھر چائنا سے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور چابہار کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے چائنا کے ساتھ. تو یہ ایک اہم پیش رفت. اس میں جو پچھلے چند سالوں کے دوران کہا جا رہا تھا کہ اس ریجن میں نئے الائنسز بن رہے ہیں، بھارت نے ایک اپنا الائنس جو ویسٹرن ورلڈ قائم کر کے اب چائنا کے لیے وہ تھریٹس پیدا کر رہا تھا ریجن کے اندر. اور چائنا کے حوالے سے بھارت یہ دعوے کر رہا تھا کہ چائنا اپنی ایک ملٹری بیس بنا رہا ہے گوادر کے اندر. تو وہ تمام چیزیں دعوے اس کے انڈیا کے ایک طرف رہ گئے ہیں اور انڈیا خود تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. اور پچھلے دنوں جو جھڑپ ہوئی ہے یہ لداخ کا علاقہ جو ہے وہ بہت ہی اہم علاقہ ہے. یہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ جو چائنا کا تبت کا علاقہ ہے. تو یہاں اس سے اور پھر یہ اس کو انڈیا نے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی اختیار کر کے جو 5 اگست 19 کو پچھلے سال یہ جو اقدام کیا 370 اور پھر 35A
جو اس کے کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس کے نمبرز ہیں ان کو ختم کر کے اور چاہے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور پھر اس کو تینوں حصوں میں تقسیم کیا. تینوں حصوں کو مرکزی گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دیا. تینوں حصوں کو تقسیم کرنے کا مقصد یہ انڈیا کا کہ انڈیا جو ایک متنازع علاقے کے جو شواہد ہوتے ہیں ایویڈنس ہوتے ہیں ان کو ختم کرے. لداخ کو علیحدہ کر دیا اور یہ لداخ کے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم جو وادی کشمیر اس سے علیحدہ ہو جائیں اور پھر جموں کو علیحدہ کہ وہاں پر ہندو کی آبادی جو ہے وہ اس کو ایک ڈیموگرافک چینج کر کے تبدیلی لا کے آبادی کا تناسب وہاں پر ہندو کو بسایا جائے اور ہندو کی آبادی کو زیادہ کی جائے. اور رہ گئی وادی کشمیر جو سری نگر جیسے اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے تو ان کو دباؤ میں رکھ کر یہ ایسا کرے کہ اس کی حیثیت جو اس نے قانون میں ختم کی ہے جس کی پاکستان کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی کہ خصوصی حیثیت ہو یا نہ ہو وہ چونکہ انڈیا کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ انڈیا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کشمیر کے جو متنازع علاقے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عالمی اصولوں کے مطابق کوئی بھی انہیں ان علاقوں میں تبدیلی لا سکتا. بھارت نے اس کے علاوہ یہ بھی کیا ہے کہ قوانین میں تبدیلی کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کشمیر کے باہر کے رہنے والے ہیں وہ بھی آ کر آباد ہو سکتے ہیں ڈومیسائل لے سکتے ہیں. تو اس سے آبادی کا تناسب تبدیل ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جو رشتہ ہے کشمیریوں کا پاکستان سے اس کو کوئی خطا اور کشمیری کی جو تحریک آزادی ہے اس کو بھی کوئی کام نہیں کر سکتا ان کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ دیکھیں 2 دن آ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ دن ہے. ایک ہے 14 اگست دوسرا 15 اگست ہے. ان دونوں دنوں کو کشمیری منا رہے ہیں. 14 اگست کو خود کشمیری یوم آزادی پاکستان منا رہے ہیں اور 15 اگست کو کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں جو انڈیا کا آزادی کا دن منا رہے ہیں. اور اب یوم سیاہ یا یوم احتجاج کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریباً ہر روز ہو رہے ہیں. ہر روز کسی شہید کی برسی ہے ہر روز کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اب کل جو دن آ رہا ہے کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے 11 اگست 2008 کو شیخ عبدالعزیز جو حریت کانفرنس کے لیڈر تھے وہ احتجاج کے لیے جب باہر نکلے جب مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں پر تو ان پر گولی چلائی گئی اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے. اس طرح بہت سارے شہداء ہیں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن کو کشمیری ہر روز مناتے ہیں ہر روز احتجاج کرتے ہیں. ان کے لیے احتجاج کرنا ان کے لیے وہاں پر کشمیریوں پر جو مظالم ان کے لیے ایک عام سی زندگی بن گئی ہے. وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. تو کشمیری ہرگز اور کبھی بھی خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اس کشمیری کی جو تحریک ہے اس کو بھارت کے لیے دبانا بہت مشکل ہے. اب جتنے وہ آئین کے میں تبدیلی کر لے کانسٹیٹیوشن تبدیلی کر خصوصی حیثیت ختم کر دے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بجائے 6 حصوں میں تقسیم کر دے تو کشمیری جن کا ایک ہی مقصد اور ایک مشن ہے انہوں نے بھارت سے آزادی حاصل کرنی ہے بھارتی شکنجے سے باہر آنا ہے. اور دنیا بھی جانتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ مختلف مالک ہیں عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور بڑے طویل عرصے سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال کو. یورپی یونین کو دیکھ لیں کہ ان کی رپورٹیں مرتب ہوتی ہیں ہر سال اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں یونائٹڈ نیشن کے جو وہ سیکشن ہے وومن رائٹس کو ڈیل کرتی ہے جنیوا میں ان کی 2 رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں پچھلے دوران. اس میں بھی کہا گیا کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم کر کے ان کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیر میں کے اندر مختلف کشمیر کے اندر بنیادی جو حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں ان کی رپورٹیں بھی آتی رہتی ہیں وقتاً. تو یہ بات بھی بالکل اب سے زیادہ بہتر اور مؤثر انداز سے وہ آوازیں جو ہیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حال ہی میں ایک بیان دیا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے کشمیر ایشو پہ اب تک جو ہے وہ پاکستان کی کوششوں سے 3-4 اجلاس ہو چکے ہیں اس سال کے اندر. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ماضی میں اس کا پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا جس طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل جی بہت اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے پچھلے چند سالوں کے دوران. یہ جو آپ نے بات کی ایمنسٹی انٹرنیشنل یا اس طرح کی آرگنائزیشن واضح موقف اختیار کر رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی بھارت کے حوالے سے
مختلف جو تنظیمیں انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں یا پھر ان کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کا موقف کشمیریوں کی حمایت میں زیادہ سامنے آ رہا ہے. جی آپ فرما رہے تھے. بالکل صحیح. میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے جو لوگوں کی پرسیپشن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے. لوگوں کا نظریہ دیگر ممالک جو ہیں ان کو بھی احساس ہونے شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر بھارت جو ہے یا مودی سرکار جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں. دیکھیں جی، یہ اعجاز شاکر صاحب، یہ ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے عالمی سطح پر جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں. اس میں 2 اہم نظریے استعمال کیے جاتے ہیں: گریڈ اینڈ گریونسز. انسان کا جو فطری طور پر جو اس کا رویہ ہوتا ہے یا اس کا کردار ہوتا ہے وہ بحث کرتا ہے ان دونوں چیزوں پر: گریڈ لالچ، گریونسز یا عداوت. اس کی بنیاد پر یہ مودی وہی شخص ہے جو گجرات کا چیف منسٹر تھا. گجرات کے واقعات کے بعد امریکہ نے پابندی لگائی اس پر کہ امریکہ نہیں آ سکتا، لیکن جب یہ پرائم منسٹر بنا، یہ عالمی سطح پر منافقت ہے. پرائم منسٹر بنا تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا امریکہ کے اندر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے سامنے استقبال. عام جو لوگ ہیں یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا پاکستان کے اندر، عام لوگ انتہائی معصوم ہوتے ہیں، پیسفل ہوتے ہیں، اور پالیسیاں بنانے والے اقدامات کرتے ہیں اور ان ملکوں کی سیاست کو، ان ملکوں کی پالیسیوں کو اپنے اقدامات کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اس طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے، پہلے تو ایسے اس ملک کے اندر ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ایسا بندہ جس پہ قتل کے الزامات ہیں، جس پر اجتماعی قتل جو مسلمانوں کے ویرات میں اس کے الزامات تھے، اس کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. قتل نہیں، قتل عام کیا نا اس میں تو. اجتماعی قتل یعنی بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا. اور اس کے باوجود چونکہ جب پرائم منسٹر بنا، ایک ملک کا پرائم منسٹر بنا، تو امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اب یہ اس طرح کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو منافقانہ پالیسیز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے مختلف جو مسائل ہیں عالمی سطح پر اب تک حل نہیں ہو سکے. کشمیر کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جو ان رویوں کی وجہ سے، جو منافقانہ رویے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ ہے عالمی طاقتوں کا، اس وجہ سے اب تک وہ اقوام متحدہ کے شیلف میں پڑا ہے، فائنل میں پڑا ہوا، اور اس پر غور نہیں کیا جا رہا. تو یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے. کشمیریوں کو یہ رائے جو ان کا حق ہے، رائے شماری کا حق ہے، وہ دیا جائے اور وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کس طرف جانا ہے، انہوں نے اپنی سیاسی آزادی کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا. بالکل صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہاں پہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹس اور بھی خطے میں سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی پاکستان کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش جو ایک عرصے سے پاکستان کے حوالے سے سرد موڈی تھی، سفارتی تعلقات میں بھی ویسے بھی، اور بھارت اس کو بھرپور استعمال کرتا تھا پاکستان کے خلاف. اب آہستہ آہستہ وہ جو برف ہے وہ بھی پگھلنا شروع ہو گئی ہے. شیخ حسینہ واجد کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا رابطہ ہو چکا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی خطے میں. اس کے بعد اب جو سری لنکا کی نئی قیادت سامنے آئی ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف ہے، ان کا بھی رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے انہیں مبارکباد دی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت بھی دی ہے اپنے ملک کے دورے کی. خان صاحب نے انہیں بھی اپنے ملک کے دورے کی طرف. اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ میں آنے والے وقتوں میں اگر بنگلہ دیش اور پاکستان دوبارہ دوستانہ تعلقات میں آتے ہیں، اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی تکلیف تو بھارت کو بہت ہو رہی ہے. کیا بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ. آپ اس کو سارک کے تناظر میں دیکھیں. جو سارک جو آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، جس میں بعد میں افغانستان بھی شامل ہو گیا، تو ان ممالک کے درمیان جو یہ آرگنائزیشن بنی تھی 1980s میں، اس وقت جو بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے ضیاء ان کا نام تھا، جو اس سے پہلے جو خاتون پرائم منسٹر تھی ان کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے اس ایک انیشیٹو لیا اور اس آرگنائزیشن کو قائم کیا، کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اس آرگنائزیشن کے جو ایجنڈے میں چیزیں شامل تھیں وہ ریجنل کوآپریشن مختلف شعبوں میں تھا. اس میں پولیٹیکل افیئرس بھی ہیں، اکنامکس بھی ہیں، اور مختلف جو کلچرل افیئرس بھی ہیں، اور اس میں ایجوکیشن بھی شامل
کہ ان ممالک کے درمیان تعلقات بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہ جو خاص طور پہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی ممبرشپ میں سارک کی، ان کو فائدہ اور وہ ڈیولپ ہو سکے. جیسے بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالدیو ہے، پھر اس کے بعد بڑے ممالک ہیں بنگلہ دیش، پاکستان اینڈ انڈیا. تو اس سارک کے مقاصد کے راستے میں مودی کی حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو وہ مودی کی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں سارک کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. سارک باڈی بن چکی ہے، اور اس کا اندازہ یا اس بات کی سمجھ جو ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کی قیادت کو لگ چکی ہے کہ ریجنل جو ڈیولپمنٹ ہے، ریجنل کوآپریشن ہے، اس کے راستے میں یہ حکومت رکاوٹ ہے. اس لیے اب پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، پاکستان سے قربت رکھی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ممالک مل کر بھارت کے بغیر کو کانفرنس کریں. جس طرح کہ پاکستان نے کہا سعودی عرب کے بغیر بھی ہم کانفرنس بلا سکتے ہیں، تو اس طرح بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر جو خطے کے ممالک مل کر انڈیا کے بغیر اس سارک کو چلا سکتے ہیں، اس طرح کی تنظیم بنا سکتے ہیں، تاکہ جو ملک ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ریجنل کوآپریشن کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہا، کشمیریوں کو رائٹ نہیں دے رہا، اور کشمیر کا مسئلہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ریجن کے اندر ترقی کے حوالے سے. تو اس کے حل نہ کرنے میں بھارت کا بہت بڑا کردار ہے. بھارت جو کہ ہر درمی، بھارت اس کے نقشے تبدیل کر رہا ہے، بھارت اس کو تقسیم کر کے کشمیر کو یہ ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے اب بہت ضروری ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ فیصلہ کریں کہ بھارت کو جو خطے کی ترقی کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بھارت خطے کے لیے، پورے ریجن کے لیے خطرہ بن چکا ہے ایسی پالیسیوں کی وجہ سے، مودی جیسے حکمرانوں کی پالیسی کی وجہ سے. اس لیے پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو بولڈ سٹیپس لینے چاہیے تاکہ وہ اس کو سائڈ لائن کر دیں، اور دنیا پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے یا جو خطے کے مسائل ہیں ان کے پیچھے بھارتی حکومت ہے. اور پاکستان پہ بھارت الزامات لگاتا ہے، جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. جو ایک ٹاسک فورس انٹرنیشنل بنی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا نام اس نے گرے لسٹ میں کروایا، اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو الزامات لگائے، اور پاکستان پر کئی دفعہ بھارت نے کوشش کی کرنے لگے. 2001 میں 9/11 ہوا، 9/11 کے فوراً بعد بھارت نے مباحثہ شروع کر دیا، پاکستان بھارت میں دہشت گردی کر رہا ہے. پارلیمنٹ کا ایک واقعہ دہلی میں ہوا، اس حوالے سے بھارت نے امریکہ سے بھی رابطے کیے، برطانیہ سے بھی کیے کہ یہ 9/11 کے بعد مختلف ممالک کو ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے تو پاکستان کو قرار دیا جائے. تو پاکستان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے اب تک پاکستان جو ہے وہ جو کوششیں کی ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن بھارت کی طرف سے پوری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ مشکل میں ڈالا جائے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائے، انٹرنیشنل لیول پر مشکلات پیدا کی جائے. اب اگر یہ ممالک متحد ہوتے ہیں، یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، سارک کے جو ممبرز ہیں بھارت کے علاوہ، تو اس سے یہ دنیا میں ثابت ہو جائے گا کہ بھارت کی پالیسی ضد پر اور ڈمی پر مبنی ہے، اور بھارت جھوٹے الزامات لگاتا ہے پاکستان پر، جبکہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر جو ایک مسلمہ تسلیم شدہ انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ ہے جس پہ ایک قوم متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس کو حل کرنا چاہتا ہے پاکستان. کشمیری کو حمایت اس لیے کر رہا ہے، کشمیری اپنے حق کے خود ارادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے خود ارادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کشمیریوں کو بھارت دبانا چاہتا ہے اور پاکستان ان مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے. تو یہ دنیا میں آسان چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور بھارت کا جو ظالمانہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اگلین ہماری گفتگو جاری ہے ڈاکٹر سید سبطین الحسن شاہ صاحب کے ساتھ، جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں اور بہت ہی مفید گفتگو وہ اور بڑی اچھی معلومات جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور پاکستان کی جو مستقبل کی پالیسیز ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی اپنی آراء بھی دے رہے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. SBI News is available. ویلکم بیک ناظرین. بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایسا وقت جب ابھی امریکہ جو ہے وہ 20 سال تک تقریباً افغانستان کے اندر مار کھانے کے بعد اب وہاں سے نکلنے کی خواہش کر رہا ہے، اور اس کا انخلا جو ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن میں کہ پاکستان اس کو اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے مرکزی کردار ادا
کر رہے ہیں، کے ساتھ مذاکرات بھی کروائے، اور ابھی بھی جو مؤثر کردار ہے پاکستان کا وہ افغان عمل کے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے سر پر وہ ایک تھپکی ہے اس کی ایک جو آشیرواد ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور جو اب افغانستان سے بھارت کا انخلاء ہے، تقریباً وہ تھوڑا سا رہ گیا، کچھ فوجی جو ہیں 400 کے قریب طالبان قیدی جو ہیں وہ بھی ابھی کچھ دنوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ رہا ہو جائیں گے. اس کے بعد جو افغانستان کی اور پاکستان کی اور بھارت کی صورتحال ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور امریکہ جو یہ بھارت کو پش اپ کرتا رہتا ہے اس حوالے سے کہ شاباش لگے رہو، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، یہ بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں لانے میں اور اب امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں پاکستان کا کردار بہت ہی اہمیت کا عمل ہے. آپ 1980s میں چلے جائیں، وہاں اس دور میں جب سوویت یونین نے اگر قبضہ کیا افغانستان میں، تو اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو دعوت دینے والا بھی پاکستان تھا، اور پاکستان نے امریکہ کو موٹیویٹ کیا کہ یہ جنگ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے، اور یہاں پاکستان نے اس کو امریکہ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. تو اس دوران امریکہ نے اس جنگ میں انویسٹمنٹ کی، اور پاکستان کا جو ملک ہے وہ ایز اے بیٹل گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہوا، اور پاکستان نے پوری مدد کی امریکہ کی کہ سوویت یونین کو شکست ہو. سعودی عرب کا پیسہ بھی اس میں لگا، بہت سے فائٹرز تیار ہوئے اس زمانے میں. اور پھر دوبارہ جب امریکہ خطے میں آنا چاہ رہا تھا 9/11 کے بعد، تو پاکستان نے اس کو ہر طرح کی مدد کی، پاکستان نے اڈے فراہم کیے، پاکستان نے اپنے ملک کی سرزمین فراہم کی، اور امریکہ کو اس جنگ میں کامیابی ہوئی طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف. تو پاکستان کے بغیر امریکہ کا اور یہاں سے بحفاظت نکلنا بہت ہی دشوار اور مشکل ہے. اس لیے امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے مدد طلب کی، اگرچہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کو کئی معاملات میں شک بھی رہا، بہت سے ادوار میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات افغانستان کے مسئلے پر کشیدہ بھی رہے، لیکن پھر بھی امریکہ نے ہمیشہ ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کی، اور جہاں تک تعلق بھارت کا ہے، اس کو افغانستان میں لانے والا بھی امریکہ ہے. جب 9/11 کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی، تو امریکہ نے ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے خطے میں، ریجن میں افغانستان کو وہاں پر بلایا، اور افغانستان کی جو حکومت اس زمانے میں قائم ہوئی احمد کرزئی کی، اس کے ذریعے بھارت نے وہاں پر افغانستان میں انویسٹمنٹ کی. پاکستان کی جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تھی یا مالی امداد تھی، پاکستان نے بھی ایک سماجی شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں کام کیا. اس کے مقابلے میں کئی زیادہ سرمایہ کاری بھارت کی طرف سے کی گئی. بھارت نے وہاں پر روڈ بنائے، ٹرانسپورٹ فراہم کی، اور اپنے آپ کو قریب لانے کی کوشش کی. لیکن ایک جو بینیفٹ جو پاکستان کو حاصل ہے وہ بھارت کو حاصل نہیں ہے. پہلا مسئلہ، یہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. زمینی سطح پر جو سرحدیں ہیں پاکستان اور افغانستان کی، وہ اس طرح پاکستان اور ایران کی سرحد ہے. اور پھر دوسرا پاکستان کو بینیفٹ جی، اسلام اور کلچر جو دونوں ملکوں کا ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. کچھ ایسے ٹرائبز ہیں، کچھ ایسے قبائلی لوگ ہیں جو آدھے یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار دوسرے ملک میں رہتے ہیں. تو یہ بینیفٹ پاکستان کو بہت زیادہ حاصل ہے. اور پھر پاکستان کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پشتو اور کچھ علاقوں میں فارسی جو بولی جاتی ہے، وہ افغانستان کے اندر بھی وہی زبان بولی جاتی ہے. اور پاکستان کو ایک اور بینیفٹ یہ بھی حاصل ہے کہ جب افغان سوویت یونین کی جنگ کے دوران مہاجر ہو کر آئے تو سب سے زیادہ پاکستان میں آئے. پاکستان میں 30 سے 40 لاکھ افغان کئی عشروں تک پناہ فراہم کی، اور اب بھی 15-20 لاکھ پاکستان میں موجود ہوں گے، یا یہاں پر کاروبار کرتے ہوں گے، رہتے ہیں افغانستان میں ہوتے ہیں، آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے جو روٹس ہیں افغانستان کے اندر، وہ بینیفٹ انڈیا کو حاصل نہیں. انڈیا کتنی سرمایہ کاری کر لے، پھر بھی افغانستان کے عوام کے دلوں میں جو پاکستان کے حوالے سے محبت ہے، یہ میں جو وہ نہیں کہتا کہ چند لوگ آ کر، بعض اوقات ایک دو آدمی آ کر پاکستان کے ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کر رہتے ہیں، وہ افغان عوام کی ترجمانی نہیں کرتے. افغان عوام کی ترجمانی آپ افغان عوام جو خود محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ان کی ہمیشہ مدد کی، پاکستان نے ان کو پناہ فراہم کی،
اور سخت سے سخت حالات میں افغانیوں کو کہ ہمدرد کے طور پاکستان سامنے آیا. جب در بدر ہو گئے تھے افغانی تو پاکستان نے ان کے لیے کیمپ بنائے, ان کے لیے ہاسپٹل بنائے, ان کو امداد فراہم کی اور مختلف شہروں میں آباد کیا, روزگار دیا ان کو, اور اب بھی بہت سے افغانیوں کے روزگار موجود ہیں. تو انڈیا کے بھی بینیفٹ حاصل نہیں ہے. انڈیا چاہے کتنی سرمایہ کاری کر لے افغانستان کے اندر, وہ اتنی قربت حاصل نہیں کر سکتا ہے. پروپیگنڈا علیحدہ چیز ہے. پروپیگنڈے کے ذریعے افغانستان کی حکومت بھی بعض کو انڈیا کے پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے, اور افغانی کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یہ سچائی سے, حقیقت سے, زمینی حقائق سے اس سے بہت دور ہے. بھارت کا جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, بالکل جی, پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے, اس ٹرائبل ایریا سے بھی استعمال کرتا ہے, اور پاکستان کا جو بلوچستان کا ایریا ہے اس میں بھی استعمال کرتا ہے. یہ بات بھی حکومت افغانستان جانتی ہے, خود امریکہ بھی جانتا ہے. لیکن امریکہ چونکہ مفادات کے تحت, اس امریکہ نے افغانستان میں انڈیا کو آنے دیے اپنے مفادات کے تحت, اپنے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو ایک طرف چونکہ پاکستان کا امریکہ جو پاکستان سے فائدہ بھی لیتا ہے, اور پاکستان کے خلاف بھی اقدامات بعض اوقات امریکہ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں چونکہ انٹرنیشنل جو سیاست ہے, ریجنل پالیٹکس ہے, اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کا دوست دوسرے دن دشمن بن سکتا ہے. یہ جس طرح عام سطح پر معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی مفادات کی سیاست ہوتی ہے, مفادات کی جنگ ہوتی ہے. تو انڈیا بھی اپنے افغانستان میں موجود ہے, اور اس کو بلکہ لایا گیا ہے, اور وہ مقاصد کچھ حاصل کر سکے, کچھ حاصل نہیں کر سکے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے رشتے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ رشتے بھی اس راستے میں رکاوٹ ہیں کہ انڈیا کے جو مضمون مقاصد ہیں ان کو مکمل زیادہ فائدہ تو اٹھایا نا افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال میں امریکہ ہونے کی وجہ سے. یا وہ امریکہ نکل جائے گا تو اس کے بعد یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے اٹھے گی انڈیا کے خلاف, جو اس وقت ابھی تک دبی لفظوں میں, کیونکہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو کشمیر افغانستان کے اندر بھی باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں کشمیریوں کے حق میں. اور جب یہ صورتحال بدلے گی, جب مکمل انخلا ہو جائے گا اتحادی افواج کا, تو پھر یقینی طور پہ جب افغانی مکمل آزاد ہوں گے تو ان کے فیصلے یقینی طور پہ بدلیں گے. جی بالکل. اسی لیے افغانستان کی حکومت نے ایک بہت ہی عقل مندی سے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اس سے پہلے کہ امریکہ پوری طرح نکل جائے افغانستان کے اندر, اس سے پہلے افغانی طالبان کو اعتماد میں لے کر ان کو حکومتی جو سیاسی ادارے ہیں ان میں جگہ دی جائے, یا جب ان کے مطالبات منظور کیے جائیں, یہ کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے اور یہ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. اس لیے حکومت نے, کیونکہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہاں پر پچھلے 10 سالوں کے دوران ایک نئی دہشت گرد تنظیم جو مڈل ایسٹ میں وجود میں آئی وہ اوپر کر سامنے آئی ہے, اور وہ تنظیم طالبان کی بھی مخالف ہے, حکومت کی مخالف بھی ہے, طالبان کی مخالف بھی ہے. داعش جس کا نام ہے, اور داعش بڑی تیزی سے مڈل ایسٹ میں بھی اس نے کچھ علاقے پر حکومت کی کافی عرصے تک. 2018 میں ان کی حکومت موصل جو عراق کا علاقہ ختم ہوئی, لیکن 3 سال تک حکومت انہوں نے کی, ایک اپنے کنیکشنز بنائے پوری دنیا میں. تو افغانستان بھی ایک ایسا خطہ ہے کہ وہاں پر جو طالبان کے حامی لوگ تھے یا طالبان کے حامی گروپ تھے ان کو اپنی طرف کیا, اور یہ جو انتہا پسند گروپ تھے یا انتہا پسند عناصر تھے ان کی تقسیم کا باعث یہ داعش بنی. اور داعش نے مختلف جو کارروائیاں کی ہیں ان میں طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے, اور حکومت افغانستان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے. اس لیے حکومت افغانستان نے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اور پاکستان نے یہ مذاکرات شروع کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. امریکہ بھی ان کو انوالو کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ کل اگر جو حکومت قائم ہوتی ہے, نئی حکومت آتی ہے افغانستان میں, تو اس میں طالبان کا کردار ہوگا. یہ ایک مشترکہ دشمن جو داعش ہے ان کا, اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو بھارت کے مفادات ہیں پاکستان کی, وہ بھی مد نظر ہیں, کیونکہ طالبان بھارتی مفادات کے خلاف ہیں. ان کا نظریہ یا نقطہ نظر یہ ہے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر, یا بھارت کے حوالے سے بالکل واضح ہے. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بھارت کا اثر افغانستان کے اندر جاری رہے اور اس اثر و رسوخ سے پاکستان کو نقصان پہنچے. جس طرح کہ بھارت پہ الزامات ہیں کہ جو پاکستان میں جو عسکری موومنٹ چل رہی ہے حکومت پاکستان کے خلاف,
اس کی سپورٹ کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو اس لیے جو آئندہ اگر آنے والے وقت میں مخلوط حکومت بنتی ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی مخلوط حکومت بنتی ہے کہ جس میں موجودہ حکومت بھی ہوگی, طالبان کچھ نمائندے بھی ہوں گے, اور اس سے پھر پاکستان کے تعلقات بھی افغانستان سے زیادہ بہتر ہوں گے, اور خطے میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اگر پاکستان, افغانستان اور ایران مل جائیں تو یہ کنیکٹ کرتے ہیں پھر سینٹرل ایشیا کو بھی اور ویسٹ کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے ریجنل ڈیولپمنٹ ایک نیا اس طرف بھی جو ایک ایسیو جو آرگنائزیشن تھی, اکنامک کوپریشن آرگنائزیشن, جو وہ بھی ابھی تک وہ ایک ڈیڈ پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. بس آخری سوال میرا یہ ہے, پاکستان نے ابھی ایک سیاسی نقطہ جاری کیا جس میں پورا مقبوضہ کشمیر شامل کر دیا اور بڑی اس کی آگ لگی ہوئی ہے. پاکستان حکومت کا یہ جو اقدام ہے کتنا مؤثر نظر آتا ہے آپ کو, اور کس حد تک کشمیر ایشو کے لیے یہ فائدہ مند رہے گا؟ لیکن یہ بعض اوقات ہوتی ہے نفسیاتی جنگ. اگر پریکٹیکلی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جب تک اس متنازع خطے کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن کیونکہ نفسیاتی جنگ ہے, پروپیگنڈا وار ہے, پروپیگنڈا وار میں ایسے ٹول, ایسے ہتھیار جو انتہائی کارآمد ہوتے ہیں, اور اس نے پاکستان نے جو یہ اقدام جو کیا ہے اس کا لوگوں کے جو نفسیات ہے اس پہ ضرور اثر پڑے گا. چونکہ پاکستانی جو ان کا یہ ایک عقیدہ ہے یا نظریہ ہے کہ کشمیر پورے کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے, اور خود جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں اگرچہ ان کو پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں, پاکستان کے سسٹم کا پتہ نہیں ہے, لیکن پھر وہ اندیکھے ہوئے محبت کرتے ہیں پاکستان سے, اور وہ کشمیری پاکستان کا پرچم لے کر مزاروں میں جاتے ہیں. تو اس کا ان پہ بہت ہوگا, ان کے جذبات بہت زیادہ ابھریں گے, ان کے جو ارادے جو ہیں وہ مزید مصمم اور مضبوط ہوں گے, اور پاکستان کے جو ساتھ افیلیشن ہے ان کی یا وابستگی ہے اس میں مزید پختگی آئے گی. ایک سب سے پہلے اس کو اثر پڑے گا. دوسرا یہ اس پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے کہ دنیا جو ایک پاکستان زمانے سے کہہ رہا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے, انڈیا نے اس پہ 27 اکتوبر 1947 کو قبضہ کیا ہے, تو اس کشمیر کو ایک بار پھر اس طریقے سے مطلب موضوع بحث بنا دیا گیا ہے. جی, پھر دوبارہ موضوع بحث بنا دیا ہے, اور نہ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ. تو اس کشمیر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر ابھر کے سامنے آئے گا اس سے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر سید سبطین اللہ سنشا صاحب آپ کے وقت دینے کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آپ کا فرنٹ لائن جس میں ہم نے جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے, دن بدن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ دشمن اور دوست بدلتے رہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھارتی جو ہٹ درمی ہے اس کے غلط اقدامات جو ہیں انہوں نے پورے خطے کی جو سیاست ہے, پورے خطے کی جو معیشت ہے اس کو بدلنا شروع کر دیا, اور اس حوالے سے نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نئی ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ممالک اب ایک دوسرے کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نئے پروگرام میں اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. میں اپنے مہمان ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے یاد شاکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.